شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو ایوب نے، اور ان سے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں جمعہ کے دن تشریف لے گئے۔ اتفاق سے وہ روزہ سے تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دریافت فرمایا، کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزہ توڑ دو۔ حماد بن جاد نے بیان کیا کہ انہوں نے قتادہ سے سنا، ان سے ابو ایوب نے بیان کیا، اور ان سے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1986۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ دن خاص مقرر کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی۔ اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1987۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں عمر بن عبداللہ کے غلام ابو النضر نے، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عمیر نے، اور انہیں ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ان کے یہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ روزہ سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ روزہ سے نہیں ہیں۔ اس پر ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ نے دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1988۔ وہب نے بیان کیا، یا ان کے سامنے حدیث کی قرأت کی گئی، کہا کہ مجھ کو عمر نے خبر دی، انہیں بقیر نے، انہیں قریب نے، اور انہیں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ عرفات کے دن کچھ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں وقوف فرما تھے، آپ نے وہ دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1999۔ ابن اظہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جن کی روزوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی، رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1990۔